دوسروں کی آرا کا احترام کریں اور کسی سے یہ نہ کہیں تم غلط ہو۔ انسان کا احترام اور اس کو توجہ دینا دل کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والا کام ہے۔ ہم ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جس میں انسانیت کی تمام خوبیاں اور صفات موجود ہوں۔ انسان اور انسانیت کی عزت و تکریم کی جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں احترامی آدمیت سکھاتی ہے، حتیٰ کہ اس بچے کا احترام بھی لازم ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہو اور دنیا میں نہ آیا ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گامدی قبیلے کی ایک خاتون سے غلطی ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میں بدکاری کے نتیجے میں حاملہ ہو چکی ہوں، مجھ پر حد قائم کریں اور مجھے پاک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی نہیں، اس وقت چلی جاؤ اور اس کو جا کر جنم دو۔ اس نے بچے کو جنم دیا اور اس کو لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کو جا کر دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ چھوڑ دے پھر آنا۔ وہ کچھ عرصہ بعد تیسری مرتبہ آئی اور بچے کو بھی ساتھ لے کر آئی، جس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غریبوں، نادانوں، مزدوروں اور عام لوگوں پر توجہ دینے کی کتنی اہمیت تھی۔ اس واقعے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان سے بیت اللہ کا غلاف بنوانے کے لیے رقم طلب کی گئی تو انہوں نے کہا، یہ مال کعبے کا غلاف تیار کرنے کے بجائے بھوکے لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے صرف کرنا زیادہ اہم ہے۔ اسلام نے اس حد تک انسان کا احترام کیا ہے، جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ تم غلط ہو، میں تمہاری بات کا غلط ہونا ثابت کرتا ہوں، تو آپ حقیقت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم میرے جتنے عقل مند اور ماہر گفتگو نہیں ہو، میرے سامنے ذلیل ہو کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جہاں تک میرا روشن دماغ اور اصل دانائی پہنچی ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کی بات آپ سے کہے تو کیا آپ اس کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر لیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ دوسروں کو اس انداز میں مخاطب کریں؟ لارڈ شاسرفیلڈ ایک خط میں اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹے اگر ممکن ہو تو تمام لوگوں سے زیادہ سمجھدار اور پائیدار فیصلہ کرو، لیکن یہ بات لوگوں سے کہنے کی کوشش مت کرنا۔ لوگ معلوم نہیں کیوں محض ادعائے علم کے لیے یا دوسروں کی مخالفت محض کے لیے مبہم اور غیر واضح امور میں بھی یقین محکم کے ساتھ اپنی آرا کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مخاطب سے یہ کہنے کے بجائے کہ تم غلط ہو یہ کہیں، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، تو کیا دونوں کا نتیجہ اور اثر ایک جیسا ہوگا؟ سوچئے، حقیقت تلاش کیجئے۔ آپ کا اپنے موقف کے غلط ہونے کے احتمال کا اقرار آپ کے موقف کو کمزور نہیں بنائے گا۔ جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے، سننے والے آپ سے شرافت، صاف گوئی اور انصاف پسندی سے متاثر ہوں گے، لیکن جس کو آپ ملتے ہی غلط کہنا شروع کر دیں تو اس کو بعد میں اس کی غلطی کا قائل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہی انسانی مزاج اور فطرت ہے جو الٹا اثر لیتی ہے۔ دوسروں کی آرا اور خیالات کا احترام کریں، خواہ وہ کوئی بھی اور کتنے چھوٹے ہی ہوں۔ آپ کی شخصیت کو محبوب و متاثر کن بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل دیہاتیوں اور گواروں کے سخت رویے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر سے پیش آنا ہے۔ وہ جب آپ کو مخاطب کرتے تو سخت لہجے میں بات کرتے اور غصے سے بھڑک رہے ہوتے، لیکن وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر جاتے تو ان کے چہروں پر خوشی اور مسرت کی جھلک ہوتی۔ دوستی اور رفاقت کا ایک اہم حق آپس کی باتوں کو راز میں رکھنا اور محبت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ ناقابل برداشت مذاق اور جارحانہ گفتگو سے گریز کیا جائے۔ تہذیب و شائستگی اور ادب و احترام پر قائم رشتے اور تعلق کا بنیادی تقاضا ہے کہ جو محبت کے بیج بوتا ہے وہ محبت کی فصل ہی کاٹتا ہے۔ لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں، وہ وہی دکھاتے ہیں جو ان کے سامنے آتا ہے۔ انانیت اور خود پسندی سے حد المقدور دور رہنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسی بری عادتیں ہیں جو انسان کو اچھوت بنا دیتی ہیں۔ اگر آپ ان کا شکار ہو چکے ہیں تو آہستہ آہستہ ان سے جان چھڑوانے کی کوشش کریں۔ یہ کام بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنے اور غصے سے دور رہنے کی مشق کریں۔ بردباری خوشی اور خوش نصیبی کا چشمہ ہے۔
کیونکہ یہ انسان کو دنیا میں لوگوں کے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ ہر وقت لعنت ملامت کرتے رہنا، شکوے شکایتیں کرتے رہنا، بات بات پر جھگڑنا، ناک منہ چڑھانا، تکبر کا اظہار کرنا اور بخیلی کرنا، یہ وہ بری عادتیں ہیں جو ایک اچھے انسان کو زیب نہیں دیتی۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو معذرت میں تاخیر نہ کریں، لوگوں کے ساتھ صاف گوئی، نرمی، تواضع اور حیا پر مبنی برتاؤ کریں۔ یہ انبیاء کی صفات ہیں، ان سے دور رہیں۔ اسی طرح بری خبریں پھیلانے سے بھی گریز کریں تاکہ لوگ آپ کو ان کا پیش خیمہ نہ سمجھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر بات جس کا علم ہو کہنے کے لائق نہیں ہوتی۔ جب لوگ آپ سے تعاون طلب کریں تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے کاموں کے لیے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ ہر خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کا اہتمام کریں اور ہر غمی کے وقت دلجوئی کرنا نہ بھولیں۔ ان دونوں وقتوں پر کیے گئے کام اور ظاہر کیے گئے رویے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اپنے کام اور ضرورت کے لیے ہمیشہ مناسب وقت کا انتظار کریں۔ اگر کوئی اچانک ضرورت پیش آ جائے لیکن موقع مناسب نہ ہو تو خاموش ہو جائیں، کیونکہ ضرورت کا پورا نہ ہونا کسی سے تعلق خراب کر لینے سے بہرحال بہتر ہے۔ اگر آپ چند لوگوں کے ساتھ کھڑے یا بیٹھے ہوں اور جانا چاہتے ہوں تو اجازت لیے بغیر اچانک ہی منہ اٹھا کر نکل نہ جائیں، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ محو گفتگو نہ بھی ہوں۔ اگر آپ کا اخبار فروش کے پاس سے گزر ہو اور اخبار پر نظر پڑے، کسی خبر میں دلچسپی محسوس ہو تو اس کو پڑھنے کے لیے اٹھا نہ لیں بلکہ پیسے ادا کر کے اخبار خریدیں۔ پھر اگر آپ کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھے ہیں جو اخبار، کتاب یا کوئی رسالہ وغیرہ پڑھ رہا ہے تو دزویدہ نگاہوں سے اس کو جھانکنے اور پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ رویے اور معاشرے میں قابل تنقید ہے۔ جب ٹیلی فون پر کسی کے ساتھ گفتگو کریں تو بات کو طول نہ دیں بلکہ مختصر بات کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا مخاطب کسی اہم کام میں مشغول ہو یا اس کو کہیں جانا ہو اور وہ آپ کی طولانی گفتگو کی وجہ سے بیچ و تاب کھا رہا ہو اور ہاں کہہ کر جان چھڑوا رہا ہو۔ مجھے یقین ہے آپ میں سے ہر شخص وافر مقدار میں اچھی خوبیوں کا حامل ہے، لیکن اچھے اخلاق و صفات کی کوئی حد نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں ان پر عمل کرنا مشکل کام ہے، لیکن مشقت کے بغیر راحت اور جدوجہد کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے نو پین نو گین۔ لوگوں کی محبت حاصل کرنا مشکلوں اور مصیبتوں میں گرا ہوا مقصد ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمام اچھی صفات پر عمل کرنا شرط نہیں، لیکن جن کو اپنا سکتے ہیں ضرور اپنائیں۔ جیسے جیسے زیادہ اچھی خوبیاں جمع کرنے کا شوق پیدا ہو، ایسے زیادہ محنت کرتے جائیں اور ان پر مرحلے وار عمل کریں۔ لوگوں کا تمہارے ساتھ محبت کرنا وہ نعمت اور سعادت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔